اور دیکھتے چلے جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انقلاب کی بنیاد ڈالی، یہ علم کا انقلاب تھا، علم کا انقلاب۔ مکے کی گلیوں میں چٹائیاں بچھا کر چیزیں بیچتے تھے وہ لوگ، دنیا کو معیشت کے اصول سکھانے والے بنے، آپس میں لڑ کے ختم ہو رہے تھے۔ دنیا کا بہترین جرنیل بھی حضور کے مکتب سے پڑھ کر آیا۔ آپ کی یونیورسٹیز ہے نا، یو ٹی لاہور میں صرف انجینئر بنتے ہیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں صرف ڈاکٹر بنتے ہیں، پیک میں سکینز میں صرف سی ایس بنتے ہیں۔ حضور کی بھی ایک یونیورسٹی تھی، اس کا نام تھا صفا۔ دیٹ واز اے ریزیڈینشل یونیورسٹی، انٹرنیشنل یونیورسٹی، پوری دنیا سے وہاں لوگ آتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم سے آئے تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آئے تھے، اور یہیں سے دنیا کا سب سے بڑا جرنیل اٹھ کر گیا، یہیں سے دنیا کا سب سے بڑا ادیب اٹھ کر گیا، یہیں سے دنیا کا سب سے بڑا گورنر اٹھ کر گیا۔ اور جب ڈارک ایجز تھیں، جب دنیا میں علم کو پیچھے کیا جا رہا تھا، یہ پڑھیں ڈارک ایجز کو پڑھیں، مسلمانوں کی گولڈن ایجز تھی، ان کی ڈارک ایجز تھی۔ The ages were very dangerous۔ لندن کی گلیوں میں انسانی اعضاء اور انسانی خون بکا کرتا تھا، گند اتنا ہوتا تھا کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا رات کے وقت، علم کو نیچے دکھایا جاتا تھا۔ سقراط کو زہر دے کے مار دیا گیا، افلاطون چند لوگوں میں علم دیتا تھا، صرف بڑی بات باہر جا کے نہیں کر سکتا تھا، اور ارسطو کو جلا وطن کر دیا گیا۔ برونو ایک فزسسٹ تھا جس نے جیوگرافی کے اوپر کام کیا تھا، اس کو لٹکا کر جلا دیا گیا۔ گیلیلیو آیا تھا، اس کو کہا تم نے اپنے نظریات سے توبہ کرنی ہے، توبہ نہ کی تو تمہارا بھی یہ حال کریں گے۔ علم کوئی نہیں سیکھ سکتا تھا۔ 1481 سے لے کے 1808 تک تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو زندہ جلایا گیا کہ علم حاصل نہیں کرنا۔ علم کے بارے میں یہ رویہ تھا اس وقت۔ اور ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شیخ سعدی لکھتے ہیں، میں جامعہ نظامیہ میں گیا، میں نے ایک نظر میں دیکھا 10,000 اسٹوڈنٹس بیٹھ کر علم کی تکرار کر رہے ہیں۔ اس میں فقی بھی تھے، محدثین بھی تھے، اس میں ایسٹرانومی کو پڑھنے والے بھی تھے۔ کیوں؟ اسلام میں ایسٹرانومی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم سورج کی موومنٹ کو کیوں نہ پڑھیں؟ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ سورج کی موومنٹ کا پتہ نہیں ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ چاند کی موومنٹ کا پتہ نہیں ہوگا تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ میتھمیٹکس کا نہیں پتہ ہوگا تو وراثت کے اور زکوٰۃ کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ ہر گھر میں لائبریری ہوتی تھی۔ خلیفہ کی لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ قاہرہ میں، کرتبہ میں پہلا میڈیکل کالج بنا تھا، اور بڑی سخت پابندی کے ساتھ وہاں پہ ڈاکٹرز کو سند دی جاتی تھی۔ آج آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جب کنوکیشن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کالے رنگ کا ایک روب ہوتا ہے، اوپر ایسے ہیٹ پہنا ہوتا ہے اور ایک چوغے کی طرح کا کپڑا ہوتا ہے، وہ انگلینڈ سے لے کے پاکستان تک ہر یونیورسٹی میں وہی کنوکیشن میں پہنتے ہیں۔ دیکھا کبھی؟ یہ کیا ہے؟ اس کی ہسٹری پڑھے، یہ وہی مسلمانوں کا روب تھا جس کو تھوپ کہتے تھے، اور وہی ٹریڈیشن چلتا چلا آ رہا ہے۔ آپ حیران نہیں ہوتے آج بھی آکسفورڈ کے اندر، آج بھی ہارورڈ کے اندر کیوں اسلامک چیئرز بنی ہوئی ہیں؟ وہ انگریز اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں مسلمانوں کی کتابوں کے اوپر۔ کیوں؟ 400 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں عربی پڑھائی جاتی رہی ہے، سارا علم عربی کے اندر تھا۔ رام پرکاش انڈیا کا ایک بہت بڑا آفتالمولوجسٹ ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، وہ بی بی سی کے ایک انٹرویور کے ساتھ لے کر ایک تہہ خانے میں گیا اور جا کر کہتا ہے یہ جگہ دیکھو، سی دس پلیس، ڈو یو نو وٹ ہیپنڈ ہیئر؟ تمہیں پتہ یہاں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا یہاں دنیا کا پہلا موتیے کا آپریشن ہوا تھا۔ کہا کس نے کیا تھا؟ اس نے ہاتھ ایسے پیچھے اور کہا تمہیں پتا نہیں؟ سب سے پہلا آپریشن یہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ کیوں؟ ان کے نبی نے کہا تھا اللہ has not sent down any disease without sending down its cure۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ اس کی شفا نہ اتاری ہو۔ نکل گئے مسلمان یہ سن کر، صادق اور امین آقا نے فرما دیا شفا ہے، درخت کے اندر ہوگی، کسی جانور کے جسم میں ہوگی، کسی درخت کی جڑ میں ہوگی، کسی چٹان میں چھپی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا حق اور سچ فرمایا ہوگا۔